محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء
الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد پپا آپ کی آئی ڈی سے کہاں سے سوز فانی انشاءاللہ صلوات اللہ ابن ملجم نے حیدر کو مارا روزے داروں قیامت کے دن ہے ارے تم سے چھٹتا ہے مولا تمہارا تم سے چھٹتا ہے مولا تمہارا روزے داروں دونی قبر رسول خدا ہے گھر میں زہرا کے آہو بکا ہے سونی قبر رسول خدا ہے گھر میں زہرا کے آہو بکا ہے خاک اڑاتا ہے حیدر کا کنبہ خاک اڑاتا ہے حیدر کا کنبہ روزے داروں قیامت کے دن ہے حال احمد پہ آفت ہے آئی کہ بے قصوں پر یتیمی ہے چھائی کہ آل احمد پہ آفت ہے آئی ہائے بے قصوں پر یتیمی ہے چھائی ارے اٹھ گیا سر سے حیدر کا سایہ اے روزے داروں قیامت کے دن کیوں نہ روئے یہ وہ غم نہیں ہے شب یہ عاشور سے کم نہیں ہے خلد میں بھی یہ ہے ماتم برپا روزے داروں قیامت کے دن ہے گھر میں خالق کے حیدر کو مارا کہ جانشین پیمبر کو مارا ہائے سجدے میں حیدر کو مارا روزے داروں قیامت کے دن ہے دل ہلاتے ہیں زینب کے نالے کہ خاک اڑاتے ہیں سب کنبے والے اٹھ رہا ہے علی کا جنازہ ہے اٹھ رہا ہے علی کا جنازہ
روزے داروں قیامت کے دن ہے، تم سے چھٹتا ہے مولا تمہارا، روزے داروں قیامت کے دن ہے۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی جزاک اللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وسيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد اللہم صلی وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الأجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کی دوسری سورہ سورۃ البقرہ میں فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب بھی ہمارا دل کسی پریشانی میں ہوتا ہے یا ہم کسی مشکل میں مبتلا ہوتے ہیں یا ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے، تب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ آج تقریباً 2 سال سے پوری دنیا میں ایک ایسی وبا پھیلی ہے کہ ساری انسانیت پریشان ہے، ہر طرف ڈر اور دہشت کا ماحول ہے۔ بہت سے گھروں سے ان کے بزرگوں کا سایہ ہٹ چکا ہے، لوگوں کو سمجھ نہیں آتا کہ وبا کہاں سے آئی ہے اور یہ کیسے ختم ہوگی۔ اے پروردگار، ایسے مشکل وقت میں ہم تجھ سے مدد نہ مانگے تو کس سے مدد مانگے؟ لیکن ہم گنہگار بندے سوچتے ہیں کہ مدد مانگے تو کیسے مانگے؟ اس کا جواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں دیا یا ایھا الذین آمنوا واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو اپنی مدد کرو صبر اور صلاۃ سے۔ اب صبر اور صلاۃ کی جائے تو کیسے کی جائے؟ یہاں صبر کی مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اور صلاۃ کی مراد
मौलाए कायनात अली इब्ने अबी तालिब की जात है। ऐसा सब्र कि 40 साल की उम्र में जब रसूल अल्लाह ने अपने नबूवत का ऐलान किया तो बहुत से लोगों ने इनकार किया और उनको परेशान करना चाहा। रसूल अल्लाह एक रास्ते से मस्जिद जाते थे। उस रास्ते पे एक औरत रहती थी। वो उन पे हर रोज कूड़ा डालती और बीबी फातिमा हर रोज उसको साफ करती। लेकिन एक दिन रसूल अल्लाह जब मस्जिद जा रहे थे तो उस औरत ने उन पे कूड़ा नहीं फेंका। उन्होंने आस पास के लोगों से पूछा कि वो औरत कहाँ है। लोगों ने बताया कि वो औरत बीमार पड़ गई है। रसूल अल्लाह दवाइयाँ और फल लेके उसके घर पहुँचे, लेकिन वो औरत डर गई क्योंकि उसको लगा कि रसूल अल्लाह बदला लेने आए हैं। तो उसने कहा, या मोहम्मद, आज बदला मत लेना, आज मैं बीमार हूँ। रसूल अल्लाह ने मुस्कुराया और फरमाया, तुमसे बदला लेने कौन आया है? मैं तो तुम्हारी खैरियत पूछने आया हूँ। रसूल अल्लाह का सब्र और शुक्र का ये आलम देखकर वो औरत बहुत शर्मिंदा हुई और उसने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं इस्लाम को कबूल करती हूँ, मुझे कलमा पढ़ाइए। और उसने पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह। ये तो सब्र का पैमाना था। अब सलात की अगर आपको आला मिसाल देखनी है तो मौला अली के दर पे चलते हैं। ऐसी सलात, एक दिन मौला के पैर में तीर लग गई थी। तीर से जख्म बन रहा था और कोई निकाल नहीं पा रहा था। तो मौला के सहाबियों ने कहा, अब इसका एक ही हल है, जब अली नमाज पढ़ रहे हो तब उनकी तीर निकालना। मौला ने जख्मी पैर के साथ नमाज पढ़नी शुरू की और जैसे ही वो सजदे में गए, एक आदमी आया, उसने तीर निकाली और मौला को दर्द महसूस ना हुआ, क्योंकि अस्सलातो मेराजो मोमिन, सलात मोमिन की मेराज है। जब मौला अली नमाज पढ़ते हैं तो उनका जिस्म तो दिखता है, लेकिन रूह मेराज पे अपने रब के सामने हाजिर होती है। एक ऐसी नमाज थी जिसमें तीर निकाला और दर्द महसूस ना हुआ, और एक ऐसी नमाज थी कि जब मौला ने सजदा किया तो जालिम ने जहर से डूबी हुई तलवार से वार किया और मौला ने फरमाया, खाने काबा के रब की कसम, मैं कामयाब हो गया। 21 रमजान है, मेरे मौला जख्मी हैं, हसनैन उनको घर ले आए हैं, मौला वसीयतें कर रहे हैं। उन्होंने इमाम हसन को बुलाया और सबका हाथ उनके हाथ में डाला और फरमाया, ऐ बेटा हसन, अब तुम ही वक्त के इमाम हो। लेकिन दो ऐसे छोटे छोटे हाथ थे जो उन्होंने इमाम हसन के हाथ में नहीं डाला। उन्होंने कहा, आओ बेटा अब्बास, आओ बेटी ज़ैनब। इन्होंने इन दोनों का हाथ इमाम हुसैन के हाथ में डाला और फरमाया, करबला में जा मैं ना होऊंगा और मेरा बेटा हुसैन अकेला और तन्हा होगा और तीरों की बारिश में सब्र और सलाह दिखा रहा होगा, वहाँ तुम्हें ही उसकी मदद करनी है। और ये कहते कहते मेरे मजलूम इमाम इस दुनिया से रुखसत हो गए। मौला अली हम सबको छोड़ के चले गए थे। अब हसनैन उनका फर्ज निभा रहे थे। मौला रात रात भर अपनी पुश्त पे रोटियों की बोरी उठाते थे और गरीबों को खिलाते थे। तो जब हसनैन खिला रहे थे तो एक गरीब अंधे ने कहा, ए बच्चों, तुम कौन हो? ये कैसा अंदाज है? ये तो वैसा अंदाज है जैसे मेरे दोस्त का अंदाज था, लेकिन वो 3 दिन से मेरे पास नहीं आ रहा। ये सुनते ही हसनैन रो पड़े। उन्होंने कहा, वो जो तुम्हारा दोस्त था वो वापस नहीं आएगा, वो वक्त का इमाम था, वो इस दुनिया से रुखसत हो गया है। हम यतीम हो गए हैं, हमारी पूरी कौम यतीम हो गई है। इन्ना लिल्लाहि
وإنا عليه راجعون رضا بقضائه وتسلیما لأمره۔ اے پروردگار مولا مشکل کشا کے صدقے میں ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو توفیق دے کہ جب ظہور ہو تو چاہے ہم زندہ ہو یا قبروں میں ہوں، ہم کہہ سکے لبیک یا علی، لبیک یا حسین، لبیک یا امام۔ اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک سورہ فاتحہ تمام مرحومین جو مومنین و مومنات اس دنیا سے گزر گئے، خاص طور سے اس بیماری سے کووڈ-19 سے، اللہ جو ہمارے اقربا اس دنیا سے گزر گئے، اور خصوصاً میرے اساتذہ شیخ نور الدین درکی رحمۃ اللہ علیہ، سید محمد حسین الحسینی الجلالی رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو بخش دیں۔ ایک دفعہ سورہ حمد اور 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے انشاءاللہ تمام مرحومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، نستعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وسیدنا ونبینا وشفیعنا بالقاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الاجمعین، اما بعد فقد قال اللہ فی کتاب مبین وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون۔ محمد اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ عزیزان محترم، قرآن مجید کی 5ویں سورہ سورہ مائدہ میں ارشاد ہو رہا ہے، اور یہ پہچان کرائی جا رہی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ولی کون ہے۔ تو ارشاد ہوا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ولی وہ حضرات ہیں جو ایمان لائے، جو صلاۃ قائم کرتے ہیں اور جو زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اگر آیت یہیں پر مکمل ہو جاتی تو ہر مسلمان خاص طور سے رمضان المبارک میں یہ کہتا نظر آتا کہ ہم سب اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے، اس لیے کہ ہم ایمان لائے، ہم نماز قائم کرتے ہیں، ہم صلاۃ قائم کرتے ہیں، اور ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، کم از کم رمضان میں تو ہم خوب زکوٰۃ دیتے ہیں۔
مگر آیت یہاں پر مکمل نہ ہوئی، ارشاد ہوا کہ جو زکوٰۃ دیتے ہیں اس حالت میں کہ حالت رکوع میں ہوتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے نظر آتے ہیں۔ یہ مختصر مگر بہت ہی وسیع اپنے آپ میں ایک مکمل پہچان ہے ولی کی، جو قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمائی کہ اللہ کے ولی وہ حضرات ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، جو ایمان لائے ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں، مگر خصوصاً حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ یہ کسی خاص ولی کی طرف اشارہ ہے۔ اس آیت کریمہ وہ کون ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا نظر آتا ہے؟ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو تمام تر شیعہ، سنی، اہل تسنن، اہل تشیع، تمام تر کتابوں میں متواتر دکھے گا۔ اس واحد ایک ایسا واقعہ ہے جب سائل نے مسجد میں کے دروازے پر سوال کیا کہ کچھ ملے گا، تو اندر ایک شخص جو حالت رکوع میں تھا اس نے اپنی انگلی کی طرف اشارہ کیا، اور وہ اشارہ ایسا تھا کہ سائل سمجھ گیا کہ یہ زکوٰۃ ملنے والی ہے۔ وہ آگے بڑھا اور آپ کی انگلی سے انگوٹھی اتار لی اور زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ یہ وہ شخصیت ہیں جن کا نام ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ عزیزان محترم، یہ پہچان کروائی ہے قرآن مجید میں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ولی وہ حضرات ہیں جو زکوٰۃ دیتے ہیں حالت رکوع میں، اور اس انداز سے زکوٰۃ دی کہ انگلی سے اشارہ کیا اور انگوٹھی اتار لی۔ عزیزان محترم، آج کے زمانے میں، آج کے ماڈرن زمانے میں عزیزان محترم، یہ ضروری ہے کہ جہاں ہم تمام تر دنیاوی چیزوں کو پہچاننے کی کوشش کر رہے ہیں، وہاں اللہ کے ولی کو پہچانیں کہ ولایت کیا ہے۔ اس لیے کہ تمام تر کائنات کا جو نظام ہے، جو منحصر ہے، جو ڈیپینڈنٹ ہے، جس کی بنیاد ہے، وہ ہے صرف ولایت، کہ وہ ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، اور جب اس نے چاہا کہ وہ پہچنوایا جائے تو اس نے اپنے ولی کی خلقت کی۔ عزیزان محترم، ولایت کی پہچان آیہ کریمہ میں ہوئی، ولایت کی پہچان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کرائی۔ آپ نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابہا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ یہ ایک بہت عظیم پہچان ہے کہ اب جو علم کا سورس ہے وہ ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، یعنی ولی کے ذریعے ہی تمام تر علم حاصل ہوگا۔ انا دار الحکمت وعلی بابہا، میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ یعنی صرف علم نہیں بلکہ حکمت بھی اگر انسان کو حاصل کرنی ہے تو دروازہ صرف ایک وہی ذات ہے۔ یہ عجیب نشاندہی ہے۔ آپ سوچیں آج کے زمانے میں جہاں تمام تر سورسز ہیں نالج کے، واٹس ایپ ہے، فیس بک ہے، تمام تر ویب پیجز ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ہی کلیئر میسج اور کلیئر حدیث ہے
if you want to seek knowledge, anyone on earth, if you want to seek knowledge, there is only one door, and that door is Ali ibn Abi Talib alayhi salam. That is only one door, one door. If you want to seek knowledge, then come to this door. This is a message for all humanity, not for Muslims, not for Shias, not for Sunnis. This is a message for all, that if you want to seek knowledge, you have to come to Ali ibn Abi Talib alayhi salam. This is the man, Azizan Muhtaram, जिनकी याद ताज़ा करने के लिए आज हम यहाँ जमा हुए. क्या शख्सियत है अजीज़ान मोहतरम. कोविड-19 के बाद एक पैराडाइम शिफ्ट है. आप देखें, छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़े, जवान और बुजुर्ग भी, हर कोई अपनी अपनी स्क्रीन के सामने लगा हुआ है. हर क्लास ऑनलाइन हो रही है, कोई वर्कशॉप हो रही है, कोई यूनिवर्सिटी से लेक्चर है, कोई पब्लिक लेक्चर है. हर कोई इल्म हासिल करना चाहता है. और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अरादल इल्मा फलयात अल बाबा, जिसको इल्म से जुस्तजू है वो दरवाजे तक आए. तो इल्म है क्या? व्हाट इज नॉलेज? Whatever we are seeking today, is that knowledge? जो ट्रेनिंग हासिल हो रही है, पूरा माशरा 1-1.5 साल में बदल गया है. पहले एक क्लास के आदाब होते थे, एहतराम होता था, एक ड्रेस होता था, एक उसूल होता था. ये तमाम चीज़ों से आरास्ता होने के बाद जब बच्चा क्लास में पहुंचता था तो वो इल्म हासिल करता था. मगर अजीज़ान मोहतरम, आज आप देखें, बच्चा बिस्तर से सोकर उठता है, स्लीपिंग ड्रेस में होता है, कैमरा बंद कर दिया जाता है, बच्चा खा रहा है, कुछ पी रहा है, बाथरूम में है, बाहर है, खेल रहा है, किसी और चीज में मसरूफ है और इल्म हासिल हो रहा है. दिस इज अ बिग चैलेंज फॉर ह्यूमैनिटी. व्हाट इज नॉलेज? What is this which we are seeking today? Is that knowledge? Are we really seeking knowledge and education? Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "Utlub al-ilma min al-mahdi al-lahad." Seek knowledge from cradle to grave. इल्म हासिल करो अपने गहवारे से अपनी लहद तक. मगर क्या ये वही इल्म है जिसे हम हासिल कर रहे हैं, जिसे याद किया जाता है इम्तिहान की रात और सुबह बुला दिया जाए? क्या यही इल्म है? इल्म हासिल किया, डिग्रियां इकट्ठा होती चली गई, बैचलर्स, मास्टर्स, पीएचडी, पोस्ट पीएचडी, सारी डिग्रीज इकट्ठा हो गई. मगर क्या इंसान के दिल में, फहम में वो सलाहियत पैदा हुई कि वो इल्म हासिल कर सके, या उसे कुछ इल्म हासिल हुआ? This is a big question for humanity. इसलिए कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ एक दर की तरफ तमाम इंसानियत को रुजू करने के लिए कहा. वो दर सिर्फ और सिर्फ अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का दर था. अजीज़ान मुहतरम, अगर सच्चा इल्म हासिल करना है, we are not talking about fake knowledge, pure knowledge, real knowledge, truth. If you want to seek this knowledge, come to this door. What is this knowledge about? There are different forms of knowledge. What you are seeking in online classes, जो online खरीदा जा रहा है पैसे देकर, जो डिग्रियां जमा की जा रही हैं, this is horizontal knowledge. ये मेमोराइज किया जाता है इम्तिहान की रात और इसको भुला दिया जाता है. इससे इंसान के दिल पर कोई असर नहीं होता,
انسان کے فہم پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، نہ اس کو کوئی علم ملتا ہے، نہ اسے کوئی حکمت نظر آتی ہے۔ ایک وہ علم ہے جو ورٹیکل یعنی اللہ کے پریزنس میں انسان کو عطا ہوتا ہے، اور یہ ورٹیکل نالج صرف اور صرف ولی اللہ کے در سے حاصل ہوتی ہے، جس کا شہر علم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، اور در علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات ہے۔ یہ ورٹیکل نالج کیا ہے عزیزان محترم؟ یہ کیسے حاصل کی جائے؟ in the presence of اللہ سبحانہ و تعالی۔ اس کے بارے میں آپ کی خدمت میں ایک مثال پیش کروں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ گمان ہوا کہ ان کو تمام تر دنیا کی ہر ذات کا، ہر چیز کا علم ہے، تو شاید جب یہ خوش فہمی ہوئی تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ وہ دو دریا جہاں ملتے ہیں وہاں تمہیں ایک ایسا بندہ ملے گا جو تم سے زیادہ علم رکھتا ہوگا۔ پورا واقعہ سورہ کہف میں درج ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پہنچے اس مقام پہ، وہ شخص دکھائی دیا اللہ سبحانہ و تعالی نے، جس کو اپنی رحمت سے علم لدن، ڈائریکٹ نالج ان ہز پریزنس جو عطا فرمایا تھا، وہ شخص نظر آیا۔ اب یہ آپ اس کے ساتھ ہو لیے، کیا علم تھا؟ یہ حضرت خضر علیہ السلام کی ذات تھی۔ کیا علم تھا کہ کچھ دور بعد آپ ایک کشتی پہ سوار ہوئے تو حضرت خضر نے اس کشتی پہ چھید کر دیا۔ موسیٰ نے پوچھا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے آپ کو سواری دی، آپ کو محفوظ دریا کے کنارے پہنچانے والا ہے، اور آپ نے اسی کشتی پہ چھید کر دیا۔ کہا موسیٰ میں نے کہا تھا تم میرے ساتھ چلو گے، مگر تم کوئی سوال نہیں کرو گے اور تم سوال کر رہے ہو، تمہارا میرا ساتھ ممکن نہیں۔ موسیٰ چپ ہو گئے، آگے بڑھے، ایک جگہ ایک جوان کو دیکھا، اس شخص نے اسے ہلاک کر دیا۔ موسیٰ پھر بے تاب ہو گئے، اس کی کیا مصلحت ہے؟ ایک انوسینٹ معصوم کو ہلاک کر دیا۔ ایک گاؤں میں پہنچے، کسی نے کوئی خیال نہ کیا، کوئی مہمان نوازی نہ کی، بہت برا برتاؤ ہوا۔ وہاں پر ایک دیوار ٹوٹ رہی تھی، اس شخص نے جا کر اس دیوار کو بنا دیا، محفوظ بنا دیا، سالوں سال تک باقی رہے۔ موسیٰ پریشان، کہا یہاں کوئی ہمارا چاہنے والا نہیں، کسی نے استقبال نہ کیا، اور آپ نے ایسا عمل انجام دیا۔ یعنی موسیٰ بے چین ہے کہ یہ وہ کون سا علم ہے جو حضرت خضر علیہ السلام کے پاس ہے، جو اولو العزم پیغمبر کے پاس نہیں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس علم کے پیچھے چھپے ہوئے راز کو بتایا کہ کیوں اس کشتی میں چھید کیا، اس بچے کو ہلاک کر دیا، اور اس گھر میں ٹوٹی ہوئی دیوار کو واپس بنا دیا۔ عزیزان محترم، تو معلوم یہ ہوا کہ کچھ ایسا علم ہے جو علم لدن یعنی ڈائریکٹ پریزنس آف اللہ سے انسان کے دل میں حاصل ہوتا ہے۔ This knowledge cannot be achieved from video lectures sitting in bathrooms or in your kitchen or in your bedrooms. This knowledge is achieved only in the direct presence of awliya Allah. ولی اللہ کی ڈائریکٹ پریزنس، اس کے وسیلے سے یہ علم حاصل ہوتا ہے عزیزان محترم۔ اور ہمیں اپنے بچوں کو، اپنے نوجوانوں کو اس علم کی طرف متوجہ کرنا، بیکاز ایوری تھنگ ایلس may be knowledge, education or vocational training, but nothing is going to benefit your heart unless and until we seek this knowledge in the presence of ولی اللہ۔ علین ولی اللہ کہنا الگ بات ہے، اور علین ولی اللہ کے منصب کو اور اس کے وسیلے کو سمجھنا ایک الگ معرفت کا مقام ہے۔ عزیزان محترم،
آپ سوچیں کہ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس کیا علم تھا کہ جس کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے کہ ہم نے اپنی رحمت سے ان کو یہ علم عطا فرمایا۔ اب ذرا ولی کی کیفیت سمجھیں، ولی کے پاس کیا علم ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کی دعا جو بہت ہی معروف ہے، دعا جس کا نام ہے دعائے کمیل، جس میں ایسے کلمات ہیں کہ ایک ایک جملے پر آپ غور و فکر کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑایا کیسے جاتا ہے، اس کے سامنے استغفار کیسے کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اجرکم علی اللہ۔ اگر کسی شخصیت کے علم کا کمال دیکھنا ہو تو یہ دیکھو کہ جب وہ مصلی پہ ہوتا ہے تو کس انداز میں اپنے پروردگار سے گفتگو کرتا ہے، اپنے خالق سے گفتگو کرتا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کا کمال اگر دیکھنا ہے، علم کا کمال، تو صحیفہ سجادیہ ہے۔ مولا کائنات کی دعائیں ہیں۔ اگر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا علم دیکھنا ہے تو نہج البلاغہ میں ان دعاؤں کو تلاشو کہ دیکھو میرا مولا کس طرح سے اپنے رب سے رجوع ہوتا حالت تنہائی میں۔ عزیزان محترم، اسی طرح اگر حضرت خضر کا علم کا اندازہ ہم اور آپ گناہ گار کیا لگائیں گے، مگر اگر لگانا ہو تو اس دعا میں دیکھو کہ حضرت خضر علیہ السلام کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالی سے مخاطب ہوتے، اور یہ سارا علم دعائے کمیل کی شکل میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے غلام حضرت کمیل کو دے دیا۔ عزیزان محترم، میں یہاں پر کوئی کنکلوژن، کوئی نتیجہ نہیں پیش کروں گا، اس لیے کہ میری ذات میں وہ وسعت نہیں ہے کہ میں اس علم اور اس معرفت کا اندازہ بھی لگا سکوں، مگر آپ خود سمجھیں کہ ایک وہ ذات ہے اولو العزم پیغمبر جس کے بارے میں قرآن میں ارشاد ہوا کہ تمہیں مقام پہ وہ بندہ ملے گا جس کے پاس علم ہے، جس کو ہم نے علم عطا کیا، اپنی پریزنس میں علم لدن دیا۔ اس کے علم کے کمال کا مجموعہ ایک دعا، دعائے خضر، جو معروف ہے دعائے کمیل سے، اس لیے کہ وہ سارا علم علی ولی اللہ نے اپنے صحابی، اپنے غلام، اپنے اسٹوڈنٹ حضرت کمیل کو دے دیا۔ اجرکم علی اللہ۔ اس لیے کہ میرے مولا انا مدینۃ العلم وعلی بابہا۔ اب آپ اندازہ لگائیں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے علم کا اندازہ لگائیں۔ کوئی نتیجہ میں آپ کے سامنے پیش نہیں کروں گا، اس لیے کہ یہاں دل پہ ہاتھ رکھ کے وہ علم کے دریا اور علم کے سمندر کا اندازہ لگا۔ اب یہاں پر میں آپ کے سامنے حدیث حقیقہ یعنی حدیث کمیل پیش کروں گا۔ جب کمیل کے پاس وہ علم جو حضرت خضر علیہ السلام کے علم کا کمال تھا وہ آ گیا، یعنی وہ جب دعا دل میں محفوظ ہو گئی، جو معروف ہوئی، جو مشہور ہوئی دعائے کمیل کے نام سے، تو جب یہ علم آ گیا تو کمیل نے جرأت کی۔ کیا جرأت کی؟ مولا سے سوال کرنے کی، اس سے سوال کرنے کی جس نے دعویٰ کیا سلونی سلونی، پوچھ لو پوچھ لو۔ تو کمیل جب معرفت کے اس منصب پہ پہنچے، یعنی اسٹوڈنٹ گریجویشن کے اس لیول اور اس ڈگری، سمانتر ڈگریاں حاصل کرنے کے بعد جب اپنے ٹیچر کے پریزنس میں تشریف لاتا ہے، یہ کوئی یوٹیوب والا علم نہیں ہے، یہ ڈائریکٹ ہارٹ ٹو ہارٹ ٹرانسمیشن ہے۔ عزیزان محترم، مولا کائنات کے دل سے حضرت کمیل کی طرف جو علم ٹرانسمٹ ہو رہا ہے،
تو پلٹ کے سوال کرتا ہے. یعنی جب علم اس کمال پر پہنچتا ہے تو اپنی کم علمی کا خیال کر کے سوال کرتا ہے. سوال بہت ہی مختصر سا ہے. کہا مولا یہ بتائیے کہ حقیقت کیا ہے. مولا بھی ایک عارفانہ گفتگو ہے عزیزان محترم. So much deep mystical gnostic knowledge. مولا فرماتے ہیں کمیل تمہیں حقیقت سے کیا مراد. کمیل شرمندہ ہو گئے, ہاتھوں کو جوڑا, کہا آقا کیا میں آپ کا صاحب اسرار نہیں, یعنی آپ کے جو راز ہیں ان میں سے کچھ کیا میرے اندر یہ صلاحیت, یعنی اسٹوڈنٹ اب تھوڑی سی جرات کر رہا ہے کہ وہ علم جو مولا کے پاس ہے اس کے کچھ قطرات مل جائیں. کیا میں آپ کا صاحب اسرار نہیں, صاحب اسرار نہیں. مولا فرماتے ہیں قمیل, یہ جملہ سنیے گا عزیزان محترم, بہت عارفانہ جملہ ہے, اور اس سے آپ کو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے علم کا نقطۂ کمال کا اندازہ شاید ہو. کہا کمیل تم یقیناً میرے صاحب اسرار. اگر مولا کسی اسٹوڈنٹ سے یہ کہہ دیں تو اس کا کانفیڈنس عزیزان محترم, کہا یقیناً تم صاحب اسرار ہو, مگر جو مجھ پہ برستا ہے کمیل, جو مجھ پہ برستا ہے یعنی جس کی مجھ پر بارش ہوتی ہے کمیل, اس کی پھوہار یعنی چھینٹیں تم تک پہنچتی. اجرکم اللہ. یہاں سے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے علم کا اندازہ لگایا جا سکتا. ایک اولو العزم پیغمبر کا علم تھا کہ جس کے بارے میں ارشاد ہوا قرآن مجید میں کہ جا کر اس سے ملو جس کو ہم نے اپنی پریزنس میں ڈائریکٹ نالج دی ہے, ورٹیکل نالج. علم لدن عطا کیا اپنی رحمت سے, اور اس شخصیت کا تمام علم دعائے خضر کی شکل میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے حضرت کمیل اپنے اسٹوڈنٹ کو ٹرانسفر کر دیا. اور جب یہ علم کمیل کو حاصل ہوا تو حضرت کمیل نے سوال کرنے کی جرأت کی, اور جب اس نقطۂ کمال سے حضرت کمیل نے سوال کیا تو مولا نے فرمایا کہ تم کیا میرے علم کا اندازہ لگاؤ گے, اس لیے کہ میرے اوپر جو بارش ہوتی ہے اس کی صرف کچھ قطرے ایک پہاڑ کی شکل پہ تمہارے اوپر برستے. اجرکم اللہ. عزیزان محترم, پوری حدیث کمال اور اس کی تفسیر بیان کرنے کا وقت نہیں ہے, مگر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہی ڈیوائن نالج, یہی ریئل نالج we should seek inshallah ta'ala from the door of knowledge Imam Ali alayhi salam. This is the door who can give you this divine knowledge and wisdom inshallah. No one else in the world, no workshop, no degree, no conference, nothing, absolutely nothing. Most places are giving you fake degrees and fake knowledge. The only place which is going to give you divine knowledge is the door of Ali ibn Abi Talib alayhi salam. This is the message of this majlis inshallah. اور میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں عزیزان محترم, اگر مولا کے علم کا اندازہ کرنا ہو تو سن 40 ہجری کا رمضان اور مولا کی سیرت پڑھیں.
اس لیے کہ میں نے آپ کے خدمت میں عرض کیا کہ اگر کسی شخصیت کے علم کا اندازہ کرنا ہے تو دیکھیں کہ وہ کس طرح مصلی پر اپنے خالق سے رجوع کرتا ہے. یہ اس کے علم کے کمال کا، یہ نہیں کہ فیس بک پہ کیسا دکھ رہا ہے، ٹویٹر پہ کیسا دکھ رہا ہے، یوٹیوب میں کیسا ویڈیو ہے، زوم پہ کیسے سپیچز دے رہا ہے جیسے میں آپ کے سامنے گناہ گار. یہ علم کا کمال نہیں عزیزان محترم. علم کا کمال یہ ہے کہ مصلی پر رات کی خاموشی میں، تاریکی میں وہ شخص جاگ کر بیدار ہو کر لیلۃ القدر میں 1000 شب سے بڑی راتوں میں 1000 رکعت اس انداز سے کرے اور اس طرح سے اپنے معبود کے سامنے گڑ گڑائے کہ پروردگارا جو خطائیں ہو گئی تو اسے معاف کر دے. اجرکم اللہ. سن 40 ہجری کا ماہ رمضان عزیزان محترم بڑا ہی مشکل رمضان ہے، اس لیے کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام جو ویسے بھی مختصر غذا کھاتے تھے، آپ نے اپنی غذا اور بھی کم کر لی، اس لیے کہ آپ فرمانے لگے کہ میں اپنے پروردگار کے سامنے جب حاضر ہوں تو میرا ارادہ یہ ہے کہ میرا شکم خالی ہو، اس لیے کہ اس پیٹ میں جو غذا ہے اس کا بھی حساب و کتاب مجھے نہ دینا ہو. اجرکم اللہ. ایسی تیاری تھی مولا کائنات نے اپنے معبود کے پاس واپس جانے کی، ایسی تیاری. اجرکم اللہ. ایک ایک کر کے ایک شب کبھی حسن کے ساتھ سوتے تھے، دوسری شب کبھی حسین کے ساتھ سو رہے تھے، تو کسی شب زینب کے گھر پہنچے، وہاں افطار کیا. مگر آج 19ویں کی شب امام اپنی چھوٹی دختر ام کلثوم کے یہاں قیام کر رہے ہیں. بیٹی کا دل چاہا، ارے سمجھتی ہوگی آج بابا رخصت ہو رہے ہیں، دل پریشان ہے، اضطراب کا عالم ہے. بیٹی نے انتظام کیا، دودھ کا پیالہ ہے، نمک ہے، روٹیوں کا انتظام ہے. مولا نے کہا بیٹی میں تو ہمیشہ سے مختصر غذا لیتا رہا ہوں، اس لیے میرے لیے ایک روٹی اور نمک ہی کافی ہے. مولا نے افطار کیا اور اس کے بعد مصلی ہے. پروردگارا تو گواہ رہنا، علی ابن ابی طالب نے ایک ایک سانس تیری رضا میں لی ہے، ہر ایک عمل جو بھی عمل ہوا وہ تیری رضا میں تھا. پروردگارا اجرکم اللہ. ام کلثوم بےتاب ہے. آج بابا کی کیسی کیفیت ہے، کبھی بابا اسے بلند سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہیں، کبھی سجدے میں طویل، سجدے میں سبحان رب العالی و بحمدہ، سبحان رب العالی و بحمدہ. کبھی دعائے کمیل کے نقطے ہیں، الہی انا عبدک الذلیل الفقیر حقیر المسکین. مولا آپ جیسی اجازت اپنے معبود کے سامنے کس طرح گریہ زاری کر رہی ہے. یہ عمل ہمارے لیے کتنا بابرکت عمل ہے کہ لیلۃ القدر کی رات ہم بھی مصلی بچھا لیں اور اپنے پروردگار کے سامنے سر جھکا لیں کہ ہمارا امام جو تمام گناہوں سے پاک تھا، جب وہ استغفار کی صدا بلند کرتا ہے تو پروردگارا علی ابن ابی طالب کے وسیلے سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. اجرکم اللہ. بس ازادارو صبح نمودار ہو رہی ہے، علی ابن ابی طالب رخصت ہو رہے ہیں، 19ویں کی شب ہے. ازادارو زمانے کے امام کو رخصت کرو. کوفہ میں، نجف میں ایک عجیب تاریکی ہے،
پرندے چہچہا رہے ہیں مگر آہو بکا کا عالم ہے۔ ارے ام کلثوم کے گھر کے تمام پرندے ایک عجیب گریہ وزاری کی آواز بلند کرتے ہیں، علی کو نرغے میں لیتے ہیں۔ مولا ایک دفعہ آسمان کی طرف رخ کرتے ہیں، آپ مہتاب کو دیکھا، ستاروں کو دیکھا، کہا یقیناً یہ وہی رات ہے جس کا مجھ سے وعدہ کیا گیا تھا، اجرکم اللہ۔ علی نے کمر کو کسا اور فرمایا کمر کو کس لو، اس لیے کہ موت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ علی ابن ابی طالب جو فاتح خیبر ہے، فاتح خندق ہے، فاتح احد ہے، ایسا شجاع جب اپنے پروردگار کی خدمت میں گزار رہا ہے تو سر کو جھکائے ہوئے، پروردگارا تیرا بندہ تیری طرف واپس لوٹتا ہے، پروردگارا میری خطاؤں کو معاف کر دینا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزاداران امام مظلوم، یہ عمل کس لیے ہے، یہ گناہوں کی معافی کس لیے ہے؟ مولا آپ تو معصوم ہیں، تو شاید فرمائے یہ ہماری مغفرت کے لیے ہے، ہماری شفاعت کے لیے ہے کہ ہم بھی اسی انداز سے مولا کے بتائے ہوئے عمل پر عمل کریں اور اپنی مغفرت، اپنی شفاعت کو طلب کرتے نظر آئے، اجرکم اللہ۔ بس عزادارو، مسجد کوفہ میں زمانے کا امام پہنچا۔ آپ حضرات نے اگر مسجد کوفہ کی زیارت کی ہوگی، مولا کے گھر سے مسجد کوفہ کا راستہ بہت دور نہ ہے، مگر عزیزان محترم یہ راستہ ایسا لگا جیسے صدیوں کا راستہ ہو، اس لیے کہ آسمان رو رہا تھا اور زمین کانپ رہی تھی، اس لیے کہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، اجرکم اللہ۔ عزاداران امام مظلوم، بس میرا مولا ایک دفعہ محراب کے قریب پہنچا، بس ایک شخص کو دیکھا جو آندھے منہ لیٹا ہوا ہے، کہا بے بھائی یہ شیطان کا طریقہ ہے، اس طرح سے نہ لے، یا تو دائیں جانب کروٹ لے لے یا بائیں جانب کروٹ لے۔ ماں عزیزان محترم وہ شخص نہ اٹھا، شاید علی کا یہ عمل تھا کہ اس کو ایک موقع دے رہے تھے کہ شیطان کے بتائے پر عمل نہ کر، تیرے سامنے زمانے کا امام ہے، پلٹ جا اور اپنے گناہوں کی توبہ کر لے، اجرکم اللہ۔ بس عزاداروں اس کا منصوبہ تھا کہ علی کو قتل کر دے، ابن ملجم کا منصوبہ تھا، علی جانتے تھے، مگر آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا میں علی اسی انداز سے راضی ہے جس طرح بستر رسول پر علی لیٹ گئے اور 40 تلواریں علی کے نرغے میں لیے ہوئے تھی۔ علی نے سجد گلدستہ اذان پہ جا کر اذان دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ ارے کوفے والے بیتاب ہو اٹھے، آج علی کی آواز میں کیا کیفیت ہے، لوگ گھروں سے نکل کر آئے، یہ کیسی آواز ہے کہ آسمان رو رہا ہے، اجرکم اللہ۔ عزاداران امام مظلوم، علی کی مظلومی کا اندازہ لگاؤ کہ علی آج محراب میں مسجد میں جیسے ہی سجدے کی حالت میں پہنچا، ارے اس ملعون نے خنجر نکالا ہے، تلوار جو تیزہر میں بجھی ہوئی تھی علی کے سر پر ضربت ہے، میرے مولا کے سر پر ضربت لگی، آواز دی خانہ کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، حسنین بڑھے، اے بابا یہ کیا ہو گیا، اے آقا یہ کیا ہو گیا، اجرکم اللہ۔ عزاداروں بس علی کو اٹھایا گیا، سر پہ پانی پٹی باندھی گئی مگر خون بہا جا رہا ہے، مصلی پہ خون، اے بیٹا حسن نماز کو مکمل کراؤ، زخمی حالت میں امام، مگر اول نماز کا خیال، نماز ادا ہوئی، گھر پہ علی کو تشریف لایا گیا،
ابن ملجم کو پکڑا گیا تو علی نے انصاف کیا. علی کا انصاف ہے زخمی حالت میں. دیکھو جب تک میں زندہ ہوں اس کا خیال کرنا, جو دودھ کا پیالہ مجھے دینا وہ اسے بھی دینا, اور جب میں چلا جاؤں تو تمہیں قصاص کا حق ہے, مگر ایسی ضربت لگانا جتنی ضربت اس نے مجھ پہ لگائی ہے, نہ اس سے زیادہ لگانا نہ اس سے کم لگانا, بس اتنا ہی تمہیں حق ہے. علی نے فیصلہ سنا دیا. اب وہ ابن ملجم کیا دیکھتا ہے کہ جس طرح دودھ کا پیالہ مولا کائنات کے لیے لایا گیا اسی طرح دودھ کا پیالہ ابن ملجم کے سامنے لایا. وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے. آئے مجھ سے کیسا گناہ ہو گیا. اجرکم اللہ. زمانے کا امام وصیتیں کر رہا ہے. اجرکم اللہ. یہ تو 19ویں کی شب تھی مگر عزادارو 3 روز ہو گئے ہیں. اجرکم اللہ. علی بستر میں ہے, کبھی ہوش میں آتے ہیں تو وصیتیں کرتے ہیں. یہ حسن سے وصیت ہے, یہ حسین سے وصیت ہے. بیٹا حسین کربلا میں اس طرح سے اسلام پر جب وقت آئے گا تو تم میدان میں اکیلے ہوگے. زینب تمہارے ساتھ ہوگی, عباس تمہارے ساتھ ہوگا, میں نہ ہوں گا مگر میں ہوں گا. اے بیٹا حسین تمہاری مشکل میں تمہارے ہمسایہ بن کر موجود ہوں گا. اجرکم اللہ. عزاداران امام مظلوم. امام وصیتیں کہہ رہے ہیں. چاہنے والوں کا مجمع ہے. گھر کے باہر مسجد کوفہ میں کوہرام ہے. 3 روز سے لوگ روزوں پر روزہ رکھ رہے ہیں. آئے میرے آقا کو کیا ہو گیا. اجرکم اللہ. عزاداروں. ارے علی غش میں آ جاتے ہیں, کبھی ہوش میں آتے ہیں. چاہنے والے امام حسنین کے سامنے ہاتھوں کو جوڑ کر کھڑے ہیں. بس ایک بار دیدار کرا دے جیسے مولا کو ہوش آئے. ارے چہرہ اقدس کی زیارت کرنا چاہتے ہیں, اس لیے کہ علی کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے. ہم عبادت کرنا چاہتے ہیں. اجرکم اللہ. وہ وقت بھی آیا کہ اس چہرے کا نور رخصت ہو گیا. ارے روح نے جسم کا ساتھ چھوڑ دیا. زمانے کا امام رخصت. اجرکم اللہ. عزاداروں ماتم کرو اس لیے کہ مولا کائنات اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں. ارے ہر مومن یتیم ہو گیا. اللہ بس ہاں حسنین نے غسل دیا, کفن کا انتظام ہوا, بس ایک تابوت کو آراستہ کیا ہے. رات کی تاریکی میں اجرکم اللہ 1400 سال سے ایک رسم ہے. بس وہی تابوت 19ویں کی شب آراستہ ہوتا ہے ہمارے عزا خانوں میں. 20ویں کی شب اور 21ویں کی شب یہی وہ عصر کا وقت ہے. وہ تابوت بڑھایا جاتا ہے. 1400 سال سے رسم ہے عزاداروں, مگر عزاداروں ایسی مصیبت آئی ہے. عزادار عزا خانوں میں بیٹھے ہیں, علم اٹھانے والا کوئی نہیں. ارے تابوت اٹھانے والا کوئی نہیں ہے کہ جو تابوت کو اٹھائے, علی کا علم اٹھائے. جوانوں دعا کرو مشکل کشا, مشکل کشا, مشکل کشا. ارے شفا دلائیں گے. ارے عزادار اسپتالوں میں ہے, عزادار بستر پر بیمار ہے. اس مشکل وقت میں یا علی آ جائیے اور ہماری مشکل کشائی کریے. آقا ہم آپ کا تابوت اٹھا نہ سکے. آقا ہم گناہگار ہیں, ہم سیدہ کو پرسہ دینے لائق ہیں. بس چھوٹا سا علم عمل ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آقا قبول فرمائیے. آپ کا تابوت انشاءاللہ سلامت رہے تو اگلے برس رمضان میں اٹھائیں گے. آپ کا علم راستہ کر, فرش عزا بچھائیں گے, صفے ماتم برپا کریں گے. آقا اجرکم اللہ. کوفہ و شام کے بعد کوفہ سے علی رخصت. اللہ اجرکم اللہ.
انا للہ وانا الیہ راجعون رضا بقضائه وتسلیما بحق یاسین والقرآن الحکیم بحق طه والقرآن العظیم یا من يقدر على حوائج السائلین یا من يعلم ما في الضمیر یا منفس عن المکروبین یا مفرج عن المغروبین یا راحم الشاخ الکبیر یا رازق الطفل الصغیر یا من لا يحتاج الى التفسیر صلی علی محمد. پروردگارہ غم کی تاریخ ہے، کیا اپنے لیے دعا کریں؟ پروردگارہ بس تجھ سے ایک دعا ہے کہ تو ہمیں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے غلاموں میں شامل کر لے. پروردگارہ ہم کیا اپنے لیے دعا کریں، بس یہی دعا ہے کہ تو ہمیں غلامی کا شرف دے دے. پروردگارہ تجھ سے دعا ہے کہ تو ہمیں نجف اشرف میں مولا کی قدم بوسی کا شرف دے دے. یا اللہ تو ہمیں زیارت کا شرف دے دے. جو بیمار ہیں انہیں مولا کے وسیلے سے شفا کلی عطا فرما. یا اللہ جو بستر پہ ہیں، گھروں پہ ہیں، آکسیجن نہیں، یا اللہ کھانے کو نہیں، یا اللہ پریشانی میں مبتلا، یا اللہ ان کی مشکلوں کو آسان کر. یا اللہ تجھ سے دعا کر رہے ہیں، تجھ سے دعا کر رہے ہیں جو مرحومین ہیں ان کی مغفرت عطا فرما. آمین. دعا کر رہے ہیں تو ہمیں حج بیت اللہ کی زیارت کا شرف حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. آمین. تو ہمیں مدینہ منورہ کی زیارت کا شرف حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تو ہمیں کربلا معلہ کی زیارت کا شرف حاصل کرنے کی. آمین. یا اللہ تجھ سے دعا کر رہے چھوٹی سی عبادتیں ہیں اللہ، گناہ گار لوگوں کی عبادت، آمین. ہماری عبادتوں سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اللہ. لیلۃ القدر کو ہمارے لیے 1000 راتوں سے بہتر بنا دے یا اللہ. وہ نور دکھا دے یا اللہ. دل میں قرآن کو محفوظ رکھ یا اللہ. دلوں کو قرآن کی تلاوت سے روشن کر دے یا اللہ. دلوں میں ایمان کو محفوظ کر یا اللہ، اور صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تجھ سے دعا کر رہے جو مظلوم ہے، پریشان حال ہے اس بیماری سے، جنگ کے حالات میں تمام ممالک چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہو گئے یا اللہ اس کووڈ کی بیماری. یا اللہ سیریا میں، یمن میں، تمام ممالک میں بم کے دھماکوں میں 1-2 دن میں ایک وقت کا کھانا ہے میسر یا اللہ. رمضان المبارک میں تجھ سے دعا کرتے ہیں تو رزق فراہم فرما، رزق کا انتظام کر دے یا اللہ. جن کی نوکریاں چھوٹ گئی اس کووڈ میں یا اللہ ان کے رزق میں برکت دے، غیب سے برکت دے یا اللہ. واللہ یرزق من یشاء. آمین. 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 تجھ سے دعا کر رہے ہیں یا اللہ تو ہمارے بچوں کو محفوظ رکھ، ہمارے بزرگوں کو محفوظ رکھ، ہمارے نوجوانوں کو محفوظ رکھ محرم الحرام تک، کہ جب صف ماتم برپا ہو تو یہ نوجوان، یہ بچے، یہ عورتیں، یہ بزرگ امام حسین علیہ السلام کا ماتم کر سکے یا اللہ. بچھا سکے یا اللہ. تجھ سے دعا کر تو ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں شامل کر دے یا اللہ. ہمارے گھروں کو اپنی برکتوں سے نواز دے یا اللہ، حلال رزق سے نواز دے یا اللہ. قرآن کے تلاوت سے ہماری زبانوں کو منور فرما یا اللہ، روشن کر دے. تجھ سے دعا کر رہے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما یا اللہ. ظالم حکمرانوں کو نیست و نابود کر دے، مظلوم کے بازو کو بلند کر. جب پرچم اسلام بلند ہو اور جب امام زمانہ کا ظہور ہو تو لبیک لبیک کہتے ہوئے ہم سب ان کے ناصر ان کے ساتھ شامل ہو سکیں. الہی آمین. ربنا آمین. آمین. سبحان اللہ قبلہ، سبحان اللہ. بہت عمدہ تقریر، بہت عالمانہ تقریر. سبحان اللہ. زیارت امیر المؤمنین علیہ السلام. السلام علیکہ ایھا الوصی البر التقی، السلام علیکہ ایھا النبی العظیم. مولا کائنات علی بن ابی طالب آخری زیارت سے رخصت کر رہے. السلام علیکہ ایھا الصدیق الرشید، السلام علیکہ ایھا البر الزکی، السلام علیکہ یا وسیع رسول رب العالمین، السلام علیکہ یا خیر اللہ علی الخلق اجمعین. اشہد انکا حبیب اللہ وخاصۃ اللہ
وخالصته السلام عليك يا ولي الله وموضع سره وعيبة علمه وخازن وحيه بأبي أنت وأمي يا أمير المؤمنين يا بأبي أنت وأمي يا حجة الله وعلى الأنعام بأبي أنت وأمي يا باب المقام بأبي أنت وأمي يا نور الله التامي أشهد أنك قد بلغت عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله ما حملت ورأيت ما استحفظت وحفظت ما استودعت وحللت حلال الله وحرمت حرام الله وأتممت أحكام الله ولم تتعدى حدود الله عبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين وصلى الله عليك وعلى الأئمة من بعد اللهم جزاک اللہ خالی بھائی، سلام اللہ قبول فرمائے۔ مولا مشکل کشا کے صدقے میں ہم سب کو شفا دے اور اس مشکل سے نکال دے ماشاء اللہ حیدر صاحب بہت عمدہ مجلس پڑھی آپ نے، بہت ہی عالمانہ۔ میں آزاد حسین زیدی عرض کر رہا ہوں گڑگاؤں سے۔ اللہ قبول فرمائے انشاءاللہ، اللہ قبول اللہ قبول فرما لے، وہی سب بہتر، وہی اچھا ہے۔ اللہ قبول آپ میوٹ ہو گئے شاید۔ السلام علیکم، اللہ قبول فرمائے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ جزاک اللہ سر، مجلس کافی اچھی تھی، اللہ آپ کو اجر عظیم سے نوازے۔ التماس ہے دعا۔ بے شک عمدہ مجلس۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔